اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین ومن الانعام حمولة وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور وہی ہے جس نے بیلوں والے باغ پیدا کیے، جس نے درختوں والے باغ پیدا کیے اور کھجور کے درخت اور کھیت اگائے جن کے کھانے مختلف ہیں، زیتون اور انار اگائے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور مختلف بھی ہیں۔ جب وہ درخت پھلدار ہوں تو ان کے پھلوں سے کھاؤ، جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو ان کا حق ادا کرو اور بے جا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ عز و جل بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اس نے بعض قد آور مویشی پیدا کیے جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، بعض زمین سے لگے ہوئے پست قد والے مویشی پیدا کیے۔ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے معروشات، یہ لفظ عرش سے بنا ہے اور عرش کا معنی عریش، چھت کو کہا جاتا ہے۔ جس چیز پر بادشاہ بیٹھا کرتے تھے یا جنگ کے دوران بادشاہ جس جگہ پر موجود ہوتا وہاں پر ایک عریش، ایک چھت بنائی جاتی تھی، یہ اس سے یہ معروشات کا لفظ لیا گیا ہے۔ اور انگوروں کی بیل جب پھیلتی ہے تو یہ بھی ایک چھت نما ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جنات معروشات سے مراد وہ باغ ہیں جن میں پھلوں کی بیلیں ہیں۔ یہ عربی ہے اور فصیح البلیغ ہے۔ اس کا یہاں پر ترجمہ معروشات کا کیا کیا گیا؟ اللہ نے وہ باغ پیدا کیے جہاں پر پھلوں کی بیلیں ہیں، مثلا انگور، اسی طرح خربوزہ ہے اور تربوز، ان کی بیلیں ہیں۔ غیر معروشات، جن پھلوں کے درختوں کو زمین پر چھوڑ دیا گیا ہو، جو اپنے تنے اور شاخوں کی وجہ سے چھت پر ڈالے جانے سے مستغنی ہوں۔ حصاد کا معنی یہ ہے فصل کاٹنا، درختوں سے پھلوں کو توڑنے کو حصاد کہا جاتا ہے، کیونکہ ذکر آیا ہے کہ جب فصل پک جائے تو پھر حقداروں کا حق بھی ان تک پہنچایا کرو۔ پہلی آیات جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں اس میں کفار کو سرزنش کی گئی، جو شرک کرتے تھے انہیں بتایا گیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ یہاں پر اصل جو مقصود ہے وجود باری تعالیٰ کا، توحید کے دلائل دینے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیلوں اور درختوں والے باغات پیدا کیے، کھجور کے درخت ہیں، کھیت بنائے، پھلوں کی شکل و صورت، ان کے رنگ، ان کی خوشبوئیں مختلف ہیں، ذائقے بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، پھر جگہ مختلف ہیں، پھر ان کے موسم مختلف ہیں۔ اب ایک کافر یہ اعتراض کرتا ہے سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ سورج جب غروب ہو جاتا ہے، چاند جب نظر ہی نہیں آتا، یہ چیزیں تب بھی رہتی ہیں، اس کا مطلب یہ اگر یہ انہیں کہا جائے کہ جو تم جنہیں رب مانتے ہو وہ تو خود غروب ہو جاتے ہیں، پھل تو اسی طرح رہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ عز و جل ہی ہے جس نے چاند کو بنایا، سورج کو بھی بنایا، پھلوں کو بھی بنایا، باغات کو بھی بنایا ہے۔ آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ بتوں نے پھلوں کو بنایا ہے، سورج نے بنایا ہے، چاند نے بنایا، یہ دعویٰ کسی نے کیا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا پھر ان سب کو یہ کہنا پڑے گا کوئی تو خالق ہے جس نے
تخلیق کیا ہے، جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے، اللہ عز و جل تمام مخلوقات کو بنانے والا ہے۔ پھر فرمایا فصل کی کٹائی سے مراد کیا ہے؟ عشر ہے، عام صدقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو باغ یا کھیت بارش یا چشموں سے یا بارش کے جمع شدہ پانی سے سیراب کیا گیا ہو اس میں سے عشر نکالا جائے، اور جن کو کنویں کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے ان کا نصف عشر نکالا جائے۔ یہ صحابہ کرام بیان فرما رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں زمین کی پیداوار قلیل ہو یا کثیر اس میں عشر یا نصف عشر دینا واجب ہے۔ جب فصل تیار ہو جائے تو پھر چونکہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے دیے ہوئے سے صدقہ کرو، خیرات کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان فرما رہے ہیں، راوی ہیں، کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا صدقہ کرو۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے نفس پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرو۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور دینار ہے۔ آپ نے فرمایا تم کو زیادہ معلوم ہے، یعنی تم کو زیادہ معلوم ہے تمہارے رشتہ داروں میں سے کون ضرورت مند ہے۔ ہم صدقہ و خیرات کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کا حق رکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں ہم ناراضگیوں کو سامنے رکھ لیتے ہیں، یہ تو ناراض ہے، غریب ہے لیکن ناراض ہے، اس کو نہیں دینا۔ باہر ہم پورے محلے کی خدمت کرتے پھرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ کمال ہے، آپ کا رشتہ دار آپ سے ناراض ہے، صدقہ کرتے ہو آپ اس کو صدقہ دیں۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ جب ترکہ وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو جب میت کا یہ ترکہ تقسیم ہو رہا ہو، قریب اگر تمہارے کوئی رشتہ دار موجود ہوں جو مستحقین ہوں تو ان کو بھی دے دیا کرو، ان کو بھی دے دیا کرو۔ تو ایک تو صدقہ نومینیٹڈ ہے، زکوٰۃ ہے، پھر آپ کوئی صدقہ منت مانگ لیتے ہیں، یہ صدقہ کروں گا، یہ کام ہو گیا۔ لیکن ایک صدقہ ہوتا ہے نفلی صدقہ ہے، رستے میں سے آپ چل رہے ہیں، کوئی منگتا آ گیا، آپ نے اس کو 10 روپے دے دیے، آپ نے 50 روپے دے دیے، یہ نومینیٹڈ نہیں تھا، اس صدقے کا اجر بہت زیادہ ہے۔ لیکن جب آپ فرض کی ادائیگی پوری کریں گے، آپ زکوٰۃ دیں ہی نہ اور نفلی صدقہ دیتے رہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے کوئی شخص ہر نماز میں پڑھے، نفل پڑھتا رہے، جی نفلوں سے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو میرے بھائی نفلوں سے اللہ کا قرب تب حاصل ہوتا ہے جب انسان فرض کی ادائیگی کرے، اس لیے پہلے فرائض کی ادائیگی ہوگی پھر نوافل۔ اس طرح زکوٰۃ صدقات جو لازم اور واجب ہیں انسان پہلے انہیں ادا کرے گا، اس کے بعد نفلی صدقہ کرے گا تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن حکیم کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔